السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہمارا مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امت خضرا کی جانب لو لگا کر حضور آقا نامدار مدینی کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار جناب رحمت مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بے کس و نام درود و سلام خزانہ پیش کے بڑی علم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد المعادل الجود والکرم وآلہ اصحابہ وبارک وسلم۔ ایک متقل جی اللہ صلی اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحمد جميع الأعمال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بحمد جميع السيئات وترفعنا عندك الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ رسول برکت کے لیے متقل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام تعامنا على سيدنا محمد تنعبد وتنفرج بالقربة وبالحوائج وما الذي رغبت من الخواتم ويستصل الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جس کا ترجمہ کنز ایمان شریف کے حوالے سے یہ ہے کہ اے محبوب، وہ لوگ جو آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو چونکہ پیری مریدی کیا ہے، یاد رکھو، پیری مریدی بیعت یعنی ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے اور عہد باندھنے کا نام ہے، جیسا کہ پیران طریقت نے اپنے سچے مریدوں کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے یا ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور کلمہ استغفار توبہ کی تلقین کی اور پابند شرع رہنے کرتے ہیں، اور مریدوں سے یہ عہد لیتے ہیں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اللہ تمہیں جو دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یعنی کہ شریعت کے تمام احکام اس کے اندر آ گئے کہ شریعت مطہرہ نے، اللہ و رسول نے جن باتوں کو حرام قرار دے دیا، جن کو منع کر دیا، ان سے رک جاؤ، اس کے قریب مت جاؤ، اور جس چیز کا تمہیں حکم دیا، جو چیز تم کو دی، جو عبادات تم کو دی گئی، جو ریاضات تم کو دیے گئے، جو وظائف تم کو دیے گئے، ان پر عمل کرو۔ لہذا اس بیعت کی اصل، یہ جو بیعت ہوتی ہے نا، آج کل بہت سارے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بیعت کیوں کرتے ہیں، پیری مریدی کہاں سے ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ اس کی اصل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کے دست مبارک پر ایک پیڑ کے نیچے بیعت کی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضور علیہ السلام صلح حدیبیہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ واقعہ۔ آقا علیہ السلام عمرہ کی نیت سے جب مکہ المکرمہ کی طرف چلے تو جب آپ مقام حدیبیہ میں پہنچے تو کفار و مشرکین کو خبر ہوئی، انہوں نے اپنا قاصد بھیجا کہ ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ ہم صرف یہاں پر عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کوئی جھگڑا فتنہ فساد یا جنگ و جدال کرنے کا ہمارا ارادہ نہیں ہے۔ بہرحال اس معاملے کو لے کر بات نے طول پکڑی اور اسی پر یہ سارا معاملہ چلتا رہا۔ تو اسی میں جب صلح کا ہونا طے پائی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی طرف سے قاصد بن کر مکہ کے والوں کی طرف گئے کہ حضور علیہ السلام کے آنے کا مقصد وہ بیان کرے، تب
کسی نے یہ خبر پھیلا دی کہ حضرت عثمان غنی مکہ میں شہید کر دیے گئے، تب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام سے بیعت کی تھی۔ تو جب حضور علیہ السلام اس درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام سے بیعت لے رہے تھے اور صحابہ کرام حضور کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر حضور کی بیعت کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ جو کہیں گے وہ ہم کریں گے، ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، ہم جنگ کریں گے، ہم اس وقت تک ان سے لڑیں گے جب تک کہ یہ باز نہ آ جائے عثمان کے خون کا بدلہ ہم نہ لے لیں۔ تو جب صحابہ کرام نے حضور کی بیعت کی، اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بے شک اللہ تعالیٰ راضی ہوا مسلمانوں سے، اس لیے کہ اے محبوب جب وہ آپ کے ہاتھوں پر اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو پسندیدگی کی صنعت عطا فرمائی کہ اللہ کو یہ عمل بہت پسند آیا، اللہ مسلمانوں سے راضی ہو گیا کہ انہوں نے حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو پسندیدگی کی سند اس آیت کریمہ کے ذریعے سے عطا فرما دی کہ اب محبوب اللہ مسلمانوں سے راضی ہو گیا کہ جب وہ آپ کے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، لہٰذا چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب انہوں نے آپ کے مقدس ہاتھوں پر بیعت کی ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ آپ کے ہاتھوں پر رکھے ہیں، اس لیے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ۔ اب عقیدے کی بات سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالی ہاتھ سے پاک ہے، کیونکہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے معاذ اللہ کہ اللہ کا ہاتھ ہے، قرآن میں ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو پھر اگر ہاتھ مان لیا تو ہاتھ بغیر کاندھے کے نہ ہوگا، اور کاندھا بغیر سینے کے نہ ہوگا، اور سینہ جو ہے وہ بغیر پیٹ کے نہ ہوگا، اور پیٹ بھی بغیر پیروں کے نہ ہوگا، اور پورا جسم جو ہے بغیر سر کے مکمل نہ ہوگا۔ اس طرح گویا کہ ایک بت ہی بن جائے گا، ایک جسم بن جائے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک اور منزہ۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اے محبوب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں ان پر اللہ کی رحمت ہے، اور ایک معنی یہ کہ اے محبوب آپ کا ہاتھ ہی اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی کہ آپ کا ہاتھ ہمارا نائب ہے، چونکہ آپ ہمارے نائب ہیں، آپ ہماری طرف سے بیعت کر رہے ہیں، اس لیے آپ کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ فرما دیا کہ جس نے حضور کے ہاتھوں پر بیعت کر لی گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے عہد و پیمان کر لیا۔ تو چونکہ ان کا ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں ہے اس لیے ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو چونکہ اب جب یہ بیعت ہو رہی تھی اور حضور علیہ السلام ہر ایک صحابی سے بیعت لے رہے تھے، اور اگرچہ بہت سی مختلف روایات بھی ہیں کہ دیگر بیعتیں بھی ہوتی رہی، حضور علیہ السلام نے دیگر موقعوں پر بھی صحابہ سے الگ الگ طور پر بیعت لی، جیسے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، شرک نہیں کریں گے، والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے اور گناہ نہیں کریں گے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے کہا کہ اے سلمہ تم بیعت نہیں کرتے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے ابھی تو بیعت کی۔ کہا پھر بھی؟ کہتے ہیں حضرت سلمہ رضی اللہ کہ میں نے پھر دوبارہ حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر پھر بیعت کی، دوبارہ بیعت کی۔ یہاں سے تجدید بیعت کا بھی ثبوت ہو گیا کہ اگر تجدید بیعت کرنا پڑے، دوبارہ بیعت کرنا پڑے تو بھی جائز ہے۔ بہرحال میں مسائل کی طرف نہیں جاتا۔ تو صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت ہو رہی تھی، حضور علیہ السلام نے اس وقت چونکہ حضرت عثمان غنی موجود نہیں تھے، سرکار علیہ السلام نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر کے فرمایا کہ یہ عثمان کی بیعت۔ اب ایک روایت کے مطابق یہ کہ حضور نے ایک ہاتھ کو، سیدھے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ قرار دیا، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے ہی ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر رکھ کے فرمایا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے۔ اور ایک روایت میں کہ حضور نے فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اس طرح عثمان کی بیعت بھی میرے ہاتھوں میں ہوگی۔ یہاں سے عقیدے کی بات یہ بھی پتہ چلی کہ چونکہ یہ خبر مشہور ہوئی تھی کہ عثمان غنی شہید کر دیے گئے،
لیکن نبی نے عثمان غنی کی بیعت کر کے بتا دیا کہ ابھی عثمان شہید نہیں ہوئے، عثمان زندہ ہے، کیونکہ بیعت زندوں کی جاتی ہے۔ حضور نے بیعت کر کے بتا دیا کہ میں نبی اور غیب کی خبر جانتا ہوں، ابھی عثمان زندہ ہے اور یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے۔ اگر حضرت عثمان غنی واقعی شہید ہو جاتے تو حضور السلام اس طرح ان کی بیعت نہیں کرتے۔ یہاں سے مسئلہ ثابت ہوا کہ غائبانہ بیعت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص مجلس میں موجود نہ ہو اور کوئی پیر بیعت کر رہا اور کوئی ان سے مرید ہونے کا ارادہ رکھتا ہو تو بھی وہ اس سے بیعت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے سرکار کو سے پاک فرماتے ہیں کہ میں تمام جن اور انسانوں کا پیر ہوں، جو جہاں سے بھی اگر یہ ارادہ کر لے کہ وہ میرے مریدوں میں داخل ہے تو وہیں سے میرے مریدوں میں داخل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا غائبانہ بیعت بھی ہو سکتی ہے۔ جب کسی کو کوئی پابند شرع پیر نہ ملے تو وہ براہ راست اپنا پیر غوث پاک کو بنا سکتا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی کہ بیعت جو ہے وہ دودھ پیتے ہوئے بچے کی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی بچہ 1 دن کا بھی ہے تو بھی اس کی بیعت ہو سکتی ہے اس کے ولی کی اجازت سے۔ اگر اس کا ولی، اس کا باپ، اس کا سرپرست یا اس کا دادا وغیرہ کسی پیر کی بارگاہ میں لے جا کر کے پیش کر دے یا نہ بھی لے جا کر کہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو یا اپنے پوتے کو جو ہے آپ کی بیعت میں دینا چاہتا ہوں، اور وہ پیر اسے قبول کر لے تو وہ بیعت مانی جائے گی، وہ بیعت قبول ہو جائے گی۔ تو لہٰذا بیعت جو ہے دودھ پیتے ہوئے بچے کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی حضور نے بیعت کی۔ اس طرح صحابہ کرام نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر بیعت ہے۔ یہ تو صحابہ کی بیعت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عورتیں آئی، کچھ عورتیں حاضر ہوئی۔ ایک روایت میں کہ سرکار علیہ السلام صحابہ سے بیعت لے کر کے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ بیعت مختلف موقعوں پر بھی ہوئی ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کی ایک بات تھی، حضرت سلمہ کی میں نے بات بتائی کہ وہ بھی ایک موقع پر حضور السلام نے بیعت لی۔ تو ممکن ہے کہ اس وقت یا کسی اور وقت حضور السلام صحابہ سے بیعت سے جب فارغ ہوئے اور اپنے حجرے میں تشریف لے گئے تو عورتیں حاضر آئیں، کہا یا رسول اللہ ہم بھی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی بیعت ہونا چاہتی ہیں، ہم بھی مرید بننا چاہتی ہیں۔ تو اس وقت آیت کریمہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات والی آیت نازل، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی یعنی اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان عورتیں جب آپ کے پاس حاضر آئے اور وہ اس چیز پر یا اس بات پر آپ سے بیعت کرے، قسم اٹھائے کہ وہ اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائے گی اور نہ وہ چوری کرے گی اور نہ وہ زنا کرے گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کرے گی اور نہ ایسا بہتان لائے گی جسے وہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان کسب کرے اور نیک بات میں آپ کی نافرمانی نہ کرے گی اور آپ کا ہر حکم مانیں گی، تو اب محبوب آپ ان کو بیعت کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کے لیے ان سے استغفار کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بھی اجازت عطا فرمائی کہ عورتیں بھی اگر بیعت ہونا چاہے تو وہ بھی بیعت ہو سکتی۔ ایک روایت میں ہے حدیث پاک میں کہ آقا علیہ السلام نے عورتوں پر اس بات سے بیعت لی کہ وہ اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور نوحہ نہیں کرے۔ نوحہ کیا ہوتا ہے؟ پرانے زمانے میں جب کسی کے گھر میں میت ہو جاتی تو وہاں عورتیں جمع ہو جایا کرتی میت کے گرد اور خوب زور زور سے چیخ کر کے روتی، اپنے بالوں کو جو ہے تو بکھیر دیتی اور اپنے گریبان کو پھینک دیتی اور جو ہے تو بڑی ہی عجیب کلمات کے ساتھ یا کفریہ شرکیہ کلمات کے ساتھ وہ روتی اور گریا کرتی، اس کو کہتے ہیں نوحہ کرنا۔ میت کے پاس جا کر کے رونا اور اس کی اچھائی یا برائی کو بیان کرنا، اس طریقے سے رونا، تو اس کو نوحہ کرنا کہتے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں دور جاہلیت میں یہ سب کچھ ہوا کرتا تھا، لہٰذا اللہ کے رسول نے عورتوں سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ ہرگز ایسا نہ کریں۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے، عورتیں جو ہے تو جب روتی ہے میت کے قریب تو وہ آپے سے باہر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے شریعت ایک لگام ہمیں یہی بتایا گیا کہ انسان چاہے خوشی میں ہو یا غم میں ہو حدود شرع کو پار نہ کرے۔ ما اتاکم الرسول، رسول جو دے وہ لے لو، اس سے مراد یہی ہے کہ تمہیں چاہے خوشی ملے یا غم ملے تم شریعت کی حدود کو پار مت کرو۔
بعض اوقات انسان کو جب بہت زیادہ خوشیاں مل جاتی ہے تب بھی وہ شریعت کے دائرے کے باہر قدم رکھتا ہے اور ناجائز اور خرافات کاموں کا انجام دیتا ہے۔ آج لوگ شادی بیاہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے خوشی کا موقع ہے، لیکن بینڈ بجاتے ہیں، ڈھول باجے تاشے بجاتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، پٹاخے چھوڑتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں۔ کسی کے غم ہو جاتا ہے، میت ہو جاتی ہے، لوگ وہاں پر بھی روتے ہیں، پیٹتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، ماتھا پٹکتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے کفریہ اور شرکیہ جملے اور حرام قسم کے جملے اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہر موقع پر شریعت کے دائرے میں رہو، ضبط کرنا سیکھو۔ اگر بہت زیادہ خوشی ملے اس پر بھی صبر کرنا سیکھو، بہت زیادہ غم ہو جائے اس پر بھی صبر کرنا سیکھو۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بھی بیعت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ عورتیں حاضر ہوئی بیعت کے لیے تو یہ بیعت صرف کلام کے ذریعے سے ہوئی، صرف کلام کے ذریعے سے۔ حضور نے عورتوں سے کہا اور عورتوں نے اس بات کا اقرار کر لیا۔ کسی بھی عورت کا ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں نہ گیا۔ حضور نے کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت نہیں کیا۔ یہ بیعت صرف صحابہ سے ہوئی تھی کہ ایک ایک صحابی حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت ہوتے رہے، لیکن جب عورتوں کو بیعت کرنے کی بات آئی تو حضور نے کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا بلکہ صرف ان سے کلام کے ذریعے سے بیعت کیا۔ یہ ایک بہت بڑا جو ہے تو سیسا پھیلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ شریعت کا ایک بہت بڑا مزاج ہے کہ عورتوں کو پیر بیعت تو کرے، عورتیں پیر سے بیعت تو ہو لیکن اپنا ہاتھ پیر کے ہاتھ میں نہ دے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، کسی غیر محرم کے ہاتھ میں عورت کا ہاتھ نہ جانے پر۔ ہاتھ جانا تو دور کی بات ہے بلکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ کوئی غیر محرم کے سامنے عورت بے پردہ ہو کر کے بھی نہ جائے۔ آج کل بڑا جاہلیت کا دور چلا ہے، ایسے ایسے جاہل پیر بھی نکل آئے ہیں جو بے حجاب عورتوں کو مرید کرتے ہیں، عورتوں کو سامنے بٹھا کر کے بیعت کرتے ہیں اور عورتیں ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت ہوتی ہے، عورتیں ان کی دستبوسی کرتی ہے، پیر کے ہاتھ کو چومتی ہے۔ ایسے جاہل پیروں سے دور ہے، کیونکہ شریعت کا قانون ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں ہے دنیا میں بارہا کہتا ہوں، حضور سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں اور صدیق اکبر سے بڑھ کر کوئی مرید نہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی مریدہ نہیں، لیکن ان سب نے شریعت کی پاسداری کی ہے، شریعت پر عمل کر کے دکھایا ہے کہ پیر ہو تو کیسا ہو، مرید ہو تو کیسا ہو، مریدہ ہو تو کیسی ہو، اس پر ہمیں عمل کر کے دکھایا گیا ہے۔ لہٰذا آج کل کے جو جاہل پیر عورتوں کو بے حجابانہ مرید کرتے ہیں اور اپنی دستبوسیاں کرواتے، ایسے جاہلوں سے دور رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بہت بڑی بنیاد ہمیں سمجھائی کہ کوئی غیر محرم عورت کا ہاتھ حضور نے اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ آج بھی الحمدللہ ایسے پیر ہے باشرا کہ جو پردے کے پیچھے سے عورتوں کو بیعت کرتے ہیں، پردے کے پیچھے سے عورتوں کو ایک پردے بٹھا دیا جاتا ہے ایک کسی اور کمرے میں اور صرف آواز کے ذریعے سے بیعت کر لیا جاتا ہے، ان کو جو پڑھایا جائے وہ پڑھ لیں۔ دراصل حقیقت میں پیری مریدی کیا ہے؟ دل سے دل کا رشتہ ہے، یہ دل سے دل کا رشتہ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا ہاتھ کسی پیر کے ہاتھ میں دیں گے تو ہی آپ مرید ہوں گے، اگر آپ رسی کو پکڑیں گے تو ہی آپ مرید ہوں گے، پیر صاحب نے جو امامہ یا کوئی کپڑا پھیلا دیا اس کو پکڑو گے تو ہی آپ مرید بنو گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضور نے دونوں طرح کی بیعت کر کے ہمیں بتائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحابی سے بیعت لی، ہر صحابی نے حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی، لیکن جب عورتوں سے بیعت کرنے کی بات آئی تو حضور نے پردے کے پیچھے سے بیعت فرمائی، کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا اور بیعت بھی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ حضور نے اپنے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہاں سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص اس تک رسی نہ پہنچے، کپڑا نہ پہنچے اور کوئی پیر مرید کرا رہا ہو اور یہ مرید ہونا چاہتا ہے، اپنا سیدھا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ لے اور تصور کر لے کہ میرا ایک ہاتھ میرا اپنا ہے اور ایک ہاتھ اپنے پیر کا ہاتھ، اور میں جو پیر پڑھائے اس کو پڑھ لیجیے، آپ مرید ہو جائے۔ اصل رشتہ دل سے دل کا ہوتا ہے۔ کسی نے اگر اپنے آپ کو کہہ دیا کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں تو بس یہی اس کے لیے بھی کافی۔
کسی پیر سے کہہ دیا کہ میں آپ کی مریدی میں آنا چاہتا ہوں، پیر صاحب نے قبول کر لیا، ہو گیا۔ پیری مریدی کا رشتہ میاں بیوی کی طرح سمجھ کے چلیے، جیسے نکاح ہوتا ہے نا، ادھر سے کہا کہ میں نے اپنا نفس ہبا کیا، ادھر سے اس نے کہا میں نے قبول کر لیا، دولہے نے کہا میں نے قبول کیا، نکاح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے سمجھے اگر ادھر سے مرید نے کہہ دیا کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کی مریدی میں داخل کیا، اور پیر صاحب نے کہہ دیا میں نے قبول کر لیا، تو آپ کا پیری مریدی کا رشتہ جڑ گیا۔ اب جو پیر تمہیں کہے اس پر عمل کرو۔ جیسے نکاح ہونے کے بعد عورت شوہر کے تابع ہو جاتی ہے اور اس کا نان و نفقہ اس کے ذمے آ جاتا ہے، اسی طرح سے مرید کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پیر کے حوالے کر دے، اپنے آپ کو پیر کے ہاتھوں پر بیچ دے، کیونکہ در حقیقت بیعت نام ہے بک جانے کا، بیعت نام ہے بک جانے کا۔ جب آپ ایک جگہ بک گئے تو دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ 10 جگہ جا کر مرید ہوتے ہیں۔ یاد رکھو یہ ہرجائی ہے، جس طرح ایک عورت ایک وقت میں 2 مردوں کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، اسی طرح ایک مرید ایک وقت میں 2 پیروں کی بیعت میں نہیں رہ سکتا۔ کسی ایک کا دامن پکڑو، یک درگیر بہت کم ہے، ایک دروازہ پکڑو اور مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ یہ پیر آئے ان کا بھی دامن پکڑ لیا، وہ پیر آئے اسے بھی بیعت ہو گئے، یہ تو ہرجائی ہے، یہ ہرجائی ہے۔ لہذا ایک ہی پیر کے دامن میں رہو، جس طرح عورت ایک ہی شوہر کے نکاح میں رہ سکتی ہے، لیکن ایک مرد کے نکاح میں 4 عورتیں رہ سکتی ہیں۔ ایک پیر چاہے جتنے مرید کر سکتا ہے، لیکن مرید صرف ایک ہی پیر کرے گا، سمجھ رہے؟ جس طرح عورت شوہر کے تابع ہوتی ہے اور اس کا نان و نفقہ مرد کے ذمے ہوتا ہے، اسی طرح مرید پیر کے تابع ہوتا ہے اور اس کی بخشش کرانا، اس کو دنیا و آخرت میں بچانا، یہ پیر کے ذمے ہوتا ہے، یہ پیر کا کام ہوتا ہے۔ اب اگر شوہر خود بھوکا ہو، شوہر ننگا ہے، اس کے پاس نان و نفقہ دینے کی طاقت نہیں ہے، وہ بیوی کو کیا کھلائے؟ جس کے خود کے لالے پڑے ہو، جو خود نہیں کما سکتا کھا سکتا، وہ بیوی کو کیا کھلائے گا؟ شریعت کہتی ہے تجھے نکاح بھی مت، نکاح کرنا تیرے لیے جائز نہیں۔ جب تو بیوی کا حق ادا نہیں کرے گا تو تم نکاح نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی سمجھو، جو پیر خود اب اس کے لالے پڑے ہو، جو خود پہنچا ہوا نہ ہو، جو خود شریعت کا پابند نہ ہو، جس کا خود جنت میں جانے کا ٹھکانہ نہ ہو، وہ تمہیں کیا لے کر کے جائے؟ جو خود نمازیں نہیں پڑھتا، جو خود روزے نہیں رکھتا، جس کا خود جو ہے تو معاملہ درست نہیں ہو، جو خود جہنم کے راستے پر چل رہا ہو، تمہیں بھی جہنم کی طرف ہی لے کر کے جائے۔ جس طرح بھوکا ننگا شوہر عورت کو بھوکی مار دے گا، اسی طرح بے شرع پیر تمہیں بھی جہنم میں لے کر کے جائے، دنیا بھی برباد کرے گا، آخرت بھی برباد کرے گا۔ اس لیے سچے پیروں کا دامن تھامو، جو پابند شرع ہے، جو شریعت پر قائم ہے، جن کا ہر عمل سنت رسول کے مطابق ہے، ایسے پیروں کا دامن تھام کر کے رہو، کیونکہ یہ خود بھی سیدھے راستے پر ہے، تمہیں بھی سیدھے راستے پر لے کے چلے گے، یہ بھی جنت میں جائیں گے، تمہیں بھی جنت ساتھ لے کر کے جائے۔ لہذا مریدی کیا ہے؟ مریدی یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ اور اپنی کوتاہیوں کی عذر خواہی کرنا۔ مریدی ایک معاملہ ہے توبہ اور بری باتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا، یعنی کہ انسان توبہ کرے اور بری باتوں سے چھٹکارا حاصل کرے، چونکہ بغیر توبہ کے دین بھی نقصان میں ہے اور بے رونق رہتا ہے۔ لہذا مریدی بے حد ضروری ہے ہر شخص پر، وہ ضرور مرید ہو جائے کسی نہ کسی ایسے پیر سے، کیونکہ مریدی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عہد و پیمان کی بیعت ہے، نہ کہ ان جاہل فضول طرح کے پیروں کی تراشی ہوئی بات۔ در حقیقت پیری مریدی کیا ہے؟ اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عہد کر لینا، پیمان کر لینا کہ آپ جو کہیں گے، جو حکم دیں گے، ہم اسی پر عمل کریں گے۔ لہٰذا پیران اسلام کیا کہلواتی ہے نا، نمازوں کی پابندی کریں گے، شریعت پر کامزن رہیں گے، حرام چیزوں سے بچتے رہیں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے، برائیوں اور بے حیائیوں سے بچتے رہیں گے۔ تو یہ عہد و پیمان کر لینے کا نام ہی در حقیقت پیری مریدی۔ یہ نہیں کہ بس ہاتھ میں ہاتھ دے دیے اور جو ہے تو ہو گیا اور کوئی عمل کرنے کا نام ہی نہیں، بس پیر صاحب کو کیا ان کا کام ہی ہے کہتے رہنا، نصیحت کرتے رہنا، تو یہ پھر کیسی مریدی ہے؟ لہٰذا مرید تو وہ جو اپنی مراد کو اپنے پیر میں فنا کرتا ہے۔ لہٰذا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا نا، تو جو حضور نے کہا وہ کر کے دکھایا، اور ایسے کر کے دکھایا کہ آج تک دنیا صحابہ کو یاد کرتی ہے،
ایسے انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ لہٰذا عورتوں نے بھی جب حضور علیہ السلام سے بیعت کی تو آقا علیہ السلام کے قول و فعل پر عورتوں نے بھی جو ہے تو عمل کر کے دکھایا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی پیر جو ہے اپنی اٹکلیں دوڑائے اور خود بھی جو ہے تو بے شرع رہے تو ایسوں سے خود بھی دور رہے۔ لہٰذا در حقیقت سچے پیروں کے اگر آپ ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے تو وہ آپ کو سب سے پہلی چیز توبہ کرائیں گے۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام گناہوں سے، کیونکہ بہت ضروری ہے۔ توبہ وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن نے کہا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ توبہ کرو سچی توبہ، جو توبۃ نصوحا نصیحت والی توبہ، ہر ایک کے لیے وہ نصیحت بن جائے ایسی توبہ کرو۔ لہٰذا یہ توبہ جو ہے تو ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ کب نصیب ہوتی ہے؟ بڑی خوبصورت بات کہی گئی کہ اے دوست تو خود توبہ نہیں کر سکتا، بلکہ اپنے نفس کو کسی صاحب توبہ کے سپرد کر دے جو توبہ کی صحت کی سند رکھتا ہو اور توبہ کے راستے میں ترقی کرتا جا رہا ہو، جو خاص اور عام کے مقام کو پہچانتا ہو اور ہر مقام پر توبہ کی ایک بنیاد رکھتا ہو۔ ایک ایسے پیر کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت ہو جا جو توبہ کے مقام سے واقف ہو، جو جانتا ہو کہ توبہ کیا ہے، توبہ کیسے کی جاتی ہے اور توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کو پھر کیسے چھوڑا جاتا ہے، ہر ایک مقام پر ایک بنیاد رکھتا چلا جاتا ہے۔ ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر توبہ کر، ہم کیا بس گالوں پر ہاتھ مار لے توبہ توبہ، یہ توبہ نہیں ہوتی۔ یاد رکھو توبہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ سچے پیر کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر آپ توبہ کریں۔ اور اس کی سند کیا ہے؟ حضرت آدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ زمین پر تشریف لائے اپنی اس خطا کو یاد کر کے آپ 40 سال تک روتے رہے، توبہ کرتے رہے، لیکن اللہ نے توبہ کی قبولیت کی سند کب عطا فرمائی؟ جب 40 سال بیت گئے اور آپ کو خیال آیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جنت میں عرش الہی پر میں نے دیکھا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، ضرور اللہ نے کسی ایسے محبوب بندے کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تب آپ نے کہا کہ اے اللہ میں اس نام کے وسیلے سے اس محمد کے صدقے میں توبہ کرتا ہوں، اللہ نے توبہ کو قبول فرمایا۔ یہ ہے توبہ کی قبولیت کی سند۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام 40 سال تک توبہ کرتے رہے، لیکن اللہ نے توبہ کی قبولیت کی سند اس وقت عطا فرمائی جب آپ نے حضور کا وسیلہ پکڑا۔ ہم از خود توبہ نہیں کر سکتے جب تک کسی سچے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر توبہ نہ کریں، وہی سچی توبہ ہوتی ہے اور پھر انسان کو پیر گناہوں سے بچاتا بھی ہے۔ لہٰذا اے جوان تو کب تک اپنے آپ کو اس سے ٹالتا رہے گا؟ موت کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ موت کب آنی۔ لہٰذا اس سے پہلے ہی ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ایک سچے پیر کو تلاش کرے اور اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے بیعت ہو جائے، کیونکہ بزرگوں نے کہا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان۔ کیا مطلب؟ جو پیری مریدی کا انکار کرتا ہے اس کا پیر شیطان ہے، لیکن اگر کسی کو کوئی سچا پیر نہ ملے اور وہ پیری مریدی کا انکار نہ کرتا ہو، یہ اس کے لیے نہیں۔ لہٰذا سچے پیروں کی تلاش کرے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ڈھونڈو اللہ تک پہنچنے کا۔ اور یہ کیا ہے؟ علماء اکرام فرماتے ہیں، اولیاء اکرام فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر وسیلہ ہے پیر۔ خدا تک پہنچنے کا سب سے بہتر وسیلہ ہے پیر۔ آیت کریمہ کی اگر تفصیل کی جائے تو بڑی طویل ہے، میں اختصار کے ساتھ 2 باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ سے کیا مراد ہے؟ اس کی الگ الگ تفسیریں کی گئی۔ بعض نے عبادات کو بھی وسیلے سے تعبیر کیا ہے کہ مراد یہ ہے کہ نماز پڑھو، نماز کے ذریعے سے اللہ تک پہنچو، روزہ رکھو اللہ تک پہنچو، حج کرو اللہ تک پہنچو، نیک اعمال کرو اللہ تک پہنچو۔ بے شک تمام نیک اعمال خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، لیکن ان سب ذریعوں میں سب سے بہتر ذریعہ پیر ہے، سب سے بڑھ کر ذریعہ پیر ہے۔ اس لیے کہ ہم نے نماز پڑھی، ضروری نہیں کہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی،
ہم نے روزہ تو رکھا لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمارا روزہ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا ہو، اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے، اس میں دکھاوا ہو سکتا ہے، ہماری عبادت میں کھوٹ ہو سکتی ہے، عبادت میں عبادت بے شک خدا تک پہنچاتی ہے، لیکن عبادت صحیح ہو تو وہ خدا تک پہنچاتی ہے۔ اگر عبادت میں ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، جھوٹ ہو، کھوٹ ہو تو وہ عبادت خدا تک نہیں پہنچاتی۔ اس لیے ہماری اپنی عبادت کی ہم گارنٹی نہیں لے سکتے کہ یہ عبادت ہماری نماز قبول ہے، ہم ابھی جمعہ کی نماز پڑھیں گے، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ خدا کی یا مقبول ہی ہو گئی ہو؟ لیکن پیر جو ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے، وہ خدا کی یا مقبول ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک سن لو اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، یہ اللہ کے دوست ہے، یہ اللہ کے محبوب ہے، انہیں نہ دنیا کا غم ہے نہ آخرت کا کوئی خوف ہے۔ لہٰذا یہ خود پہنچے ہوئے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ کن کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کس پر انعام ہوا؟ وَأَنَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء، صالحین، اولیاء اللہ کی جماعت، ان کا دامن تھام لو۔ یہ اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں، یہ وہ ہے کہ جو خود پہنچے ہوئے تمہیں بھی خدا تک پہنچا دے۔ تو سب سے بڑھ کر وسیلہ پیر ہے۔ لہٰذا الغرض یہ کہ اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو پیری مریدی بہت شاذ و نادر ہو کر کے رہتی ہے۔ اب تو نہ پیروں میں ویسے اوصاف پائے جاتے ہیں، اکثر و بیشتر بہت کم، شاذ و نادر ایسے پیر موجود ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے، ایسے پیر بھی ہے جو پابند شرع ہے، جو پہنچے ہوئے بھی ہے، لیکن اکثریت ایسوں کی بھی ہے کہ جن کو خود شریعت کی خبر نہیں، جو خود شریعت سے دور ہے، جو خود نماز روزوں سے دور ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ دائم وضو قائم نماز، ہمارا تو ہر وقت وضو رہتا ہے اور ہر وقت نماز میں رہتے ہیں، جو اعلانیہ طور پر فسق و فجور کرتے ہیں، اعلانیہ نمازوں کو چھوڑتے ہیں۔ آج کل ایسے جاہل پیر بھی گھوم رہے ہیں جو عورتوں کو بے حجابانہ مرید کرتے ہیں، عورتوں کو اپنی دستپوسیاں کرواتے ہیں۔ ایسے بھی آج جاہل موجود ہیں جو صرف پیٹ بھرنے کے دھندے انہوں نے چلا رکھے ہیں۔ آج کل ایسے بھی ہے کہ جو اپنے پیٹ اور جیب کو بھرنے کے لیے کوئی پیر بنا پھرتا ہے تو کوئی سید بنا پھرتا ہے۔ ایسے ایسے نقلی بھی نکل چکے ہیں سید، صرف بس کس لیے کہ ہمارا دھندا چلے، لوگ ہم کو بھی پوجے، ہم کو بھی کوئی مان سمان دے، کوئی ہماری بھی ہاتھ پاؤں چومے، ہمارے بھی پروگرامات کروائے، لوگوں سے جا جا کر کہتے ہیں ہم سید ہے، ہم کو بھی جو تو پوچھو، ہمارے بھی جو تو پروگرام کرواؤ، ہمیں بھی دعوت دو، ہمیں بھی بلاؤ، خود سے جا کر کے کہتے ہیں۔ ایسے ایسے جاہل قسم کے لوگ آج بھی موجود ہیں، ایسوں سے دور رہیں جو اپنے نسب کو بدلتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنا نسب بدلا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا، صرف اس لیے کہ سیدوں کی تعظیم کی جاتی ہے اس لیے جھوٹے سید بن جاتے ہیں، اپنے آپ کو سید کہلواتے ہیں کہ ہم سید ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں چومو، ہمارے پروگرامات کرواؤ، ہمیں نذرانے دو، ہمیں کھلاؤ پلاؤ، ہمارا پیٹ بھی بھرو اور ہماری جیب بھی بھرو۔ ایسے جاہلوں سے بچ کر کے رہیں۔ دیکھیں اپنے اطراف میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے اطراف میں ایسے لوگ ملیں گے آپ جو یہ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو کہلواتے بھی ہیں۔ ایسوں سے دور ہے جنہوں نے اپنا نسب تک بدلا ہے۔ یاد ہے کہ نسب بدلنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس ایک طرح سے وہ اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے دادا دادی پر بہتان رکھتا ہے کہ وہ زناکار تھے ماں سے، کیونکہ جو جس کا ہے نہیں اس کو ادھر لے جاتے ہیں، نسب بدلتے ہیں۔ تو ایسوں سے بھی دور رہیں جو صرف اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کوئی اپنے آپ کو پیر کہلواتا ہے، بہت بڑے پیر صاحب، دعا تعویذ کا کسی نے چلا رکھا ہے، ہاں بھائی اتنا پیسہ لگے گا تو یہ تعویذ ملے گا، اتنا پیسہ دو یہ دم کر کے ملے گا۔ سب یہ پیسے کمانے کا ذریعہ آج لوگوں نے پیری مریدوں کی بنا لیا۔ اچھے اچھے تگڑے مریدوں کو پکڑو۔ آج کل تو ایسے ایسے پیر بھی گھومتے ہیں مارکیٹ میں، دیکھتے ہیں اپنے کارندے چھوڑ دیے جاتے ہیں، کوئی اچھا تگڑا مرید دیکھ کے رکھو، اس کو لاؤ، جھوٹی کرامتیں سناؤ، جھوٹی باتیں اور واقعہ سنا کر کے ہمارا جو تو گرویدہ بناؤ، پھر لا کر ایسے بڑوں کو پھانستے ہیں، پھر ان کی جیبوں سے موٹی موٹی رقمیں نکالتے ہیں۔ ایسے بھی جاہل پیر، بچ کر کے رہے۔ پیر دیکھے، اعلیٰ حضرت فرماتے 4 چیزیں ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے سنی صحیح العقیدہ ہو، سب سے بڑی بات اس کا عقیدہ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ آج کل اب وہابی دیوبندی بھی کرنے لگے ہیں سنیوں کو پھانسنے کے لیے،
دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا جو سلسلہ ہے وہ متصل ہو، کہیں سے منقطع نہ ہو، کہیں سے ٹوٹا ہوا نہ ہو، پابند شرع ہو، اور کم از کم عالم ضرور ہو۔ عالم، اور عالم کی تعریف کیا؟ کم از کم ایسا شخص ہو کہ جو اپنی ضروریات کے مسائل بغیر کسی کی مدد سے کتاب سے نکال لیتا، ایسا ہو۔ اب اگر کبھی پیر جو ہے خود بے شرع، اگر سب سے پہلی چیز سنی صحیح عقیدہ نہیں ہے تو ایسے ہی وہ اوندے منہ گھسیٹ کر کے جہنم میں جانے والا۔ اگر سنی صحیح عقیدہ تو ہے لیکن اس کا سلسلہ منقطع ہے، بیچ میں سے کہیں سے ٹوٹا ہوا ہے، تو جس کا سلسلہ ٹوٹ گیا، جس کی کڑی ٹوٹ گئی، کیونکہ بیعت کیا ہے؟ آج ہم نے اپنا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ میں دیا، ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں، اس طرح سب کے ہاتھ پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں، اور اس طرح سب کے ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھوں تک کے پہنچتے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جس نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ۔ تو یہ سلسلہ ہے، یہ کڑی ہے جو اپنے پیر سے خدا تک پہنچتی ہے، اپنے پیر سے ان کے پیر، ان کے پیر سے ان کے پیر، پھر پیران پیر غوث اعظم دستگیر، پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جو 11ویں تک پہنچا وہ 12ویں تک، اور جو 12ویں والے تک کی پہنچا وہ 1 تک کی بھی پہنچے گا، وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک تک کے ضرور پہنچے گا۔ لیکن جس کا سلسلہ بیچ میں منقطع ہو گیا، وہ جب خود نہیں پہنچے گا تو آپ کو کیا پہنچا گا؟ اب مان لیجیے سلسلہ بھی صحیح ہے لیکن پیر جو ہے وہ پابند شرع نہیں ہے، خود نماز روزہ نہیں رکھتا، خود نیک اعمال نہیں کرتا، خود جو ہے تو بس اس کو کھانے پینے سونے سے فرصت نہیں ہے، اس کو جیب بھرنے اور پیٹ بھرنے سے فرصت نہیں ہے، وہ کیا آپ کی دستگیری کرے، وہ کیا آپ کی مدد کرے گا؟ ہاں، اگر پیر عالم نہیں، یعنی کم از کم اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ خود شریعت کے مسائل کو جانتا ہو، کیونکہ ایسے ایسے جاہل نکل گئے جن بیچاروں کو استنجے کا طریقہ بھی نہیں آتا، جن کو یہ بھی نہیں معلوم کہ سردی کا موسم ہو تو استنجا کیسے کرتے ہیں اور گرمی میں استنجا کیسے کرتے ہیں، کیونکہ سردی میں پیخانے کا مقام سکڑ جاتا ہے اور گرمی میں پیخانے کا مقام پھیل جاتا ہے۔ اب کتنی انگلی لگائیں گے کہ نجاست نہ پھیلے، کتنی انگلی لگائیں گے کہ نجاست آسانی سے نکل جائے؟ پوچھو کسی پیر کو پکڑ، جس کو استنجے کا طریقہ نہیں آتا، جس کو یہ نہیں معلوم کہ جان دو کیا اپنی عام زبان میں بولنا اس لفظ کو، تو جو یہ تک نہیں جانتا، جس کو شریعت کی خبر نہ ہو، جو شریعت کے مسائل تک نہ جانتا ہو، چھوٹی چھوٹی باتیں شریعت کی نہ جانتا ہو، جس کو نماز روزہ غسل وضو کے فرائض تک معلوم نہ ہو، ایسے جاہل سے اگر آپ مرید ہوں گے تو پھر جو خود جہنم میں جا رہا وہ آپ کو بھی جہنم میں لے کر کے جائے۔ پیر وہ ہو کہ جو شریعت کا عالم ہو، شریعت کا عامل بھی ہو، کہ تمہیں بھی شریعت سکھائے، یہاں بھی تمہارے کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے، جو تمہاری دنیا میں بھی دستگیری کرے اور آخرت میں بھی دستگیری کرے۔ جو پیر تمہیں دنیا میں نہیں بچا سکتا وہ آخرت میں کیا بچائے گا؟ جو دنیا میں دستگیری نہیں کر سکتا، جو دنیا میں سیدھی راہ دکھا نہیں سکتا، وہ جنت کے راستے پر کیا لے کر کے جائے گا؟ وہ کیا تمہاری آخرت میں دستگیری کرے گا؟ آج کل لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ بس دھڑلے سے مرید ہو جاؤ، اب مریدوں کی بھی کوئی خبر نہیں، مرید بھی آج کل ویسے ہی ہو گئے، جیسے پیر ویسے مرید بھی۔ اب لوگ بس ایسا سمجھتے ہیں کہ ہاں بس ہم فلاں سے مرید ہو گئے، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ مرید کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت قاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ لاکھوں جنوں اور انسانوں کے پیر، اور آپ کے ہزاروں لاکھوں مرید برسر روزگار، خود مرتبہ ولایت پر پہنچے ہوئے ولی، وہ فرماتے ہیں سرکار ابو قاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قاسم گرگانی فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں، میری خواہش یہ کہ کاش میرا کوئی مرید ایسا ہو کہ میں وہ زندہ اور اس کی کھال میں اتار لوں اور اس میں بھوسا بھر کر کے اسے لٹکا دوں اور وہ اف تک نہ کرے، تب میں لوگوں سے کہوں کہ یہ مرید ہے، اسے مرید کہتے ہیں۔ مرید ایسا ہونا چاہیے، یہ ہوتی ہے پیری مرید۔ لیکن آج کل مرید صاحب تو سوچتے ہیں کہ نہیں، پیر صاحب نے ہماری ساری باتیں ماننا، پیر صاحب نے ہماری ساری شرطیں قبول کر لینا، ہم نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، پیر کی کسی بات پر ہم کو کوئی عمل نہیں کرنا،
بلکہ پیر صاحب نے ہمارے سارے کام کر دے. پیر صاحب نے ہماری مصیبتیں بھی ٹال دینا, بلائی بھی ٹال دینا, دعا تعویذ بھی دینا, پانی بھی دم کر کے دینا, یہ بھی کر دینا, وہ بھی کر دینا. لیکن پیر صاحب نے جو کچھ کہا ہم وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. آج پیروں نے جو اپنا فیض روک لیا ہے اور جو بزرگان دین نے مزارات سے اپنا فیض روک لیا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ مرید بھی آج کل جو ہے نا وہ بے شرع ہو چکے ہیں. اب مرید ویسے نہیں رہے, کیونکہ اب اگر مرید گناہ پہ گناہ کرتا رہے اور پیر کا فیض پھر بھی جاری رہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو گناہ پر جو ہے تو ہمت بڑھانا. اس لیے پیران الزام بھی اپنی توجہ کم کر دیتے ہیں ایسوں کی طرف سے. تو اگر سدھرنے کا نام نہیں لیتا, تو اگر جو ہے تو سیدھے راستے پر آنے کا نام نہیں لیتا, تو پیران الزام بھی پھر ایسے مرید کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے. ٹھیک ہے, ویسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ بندوں کو چھوڑ دیتا ہے, انہیں آنے کی ہدایت کے کئی موقع دیے جاتے ہیں, انہیں کئی بار تنبیہ کی جاتی ہے. پیران الزام اپنے کشف کے ذریعے ان کے حالات کو دیکھ کر اشارتاً ان کو بتا دیتے ہیں, لیکن اگر وہ پھر بھی نہ سمجھے, پھر بھی نہ سمجھی کرے, تو ایسے کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے حال پر, کیونکہ اگر بار بار پھر ایسے کی مدد کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے گناہ پر اس کو دلیر بنا دے. اگر مان لیجئے کہ کوئی شخص بار بار چوری کرے اور پھر بھی حکومت اس کو سزا نہ دے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو چوری پر لیڈر بنا دیا گیا. ہاں, چوری کرتا رہے, تجھے کوئی سزا نہیں ملنے والی. تو اب پیران الزام بھی ڈانٹ پھٹکا کر کے بھگاتے ہیں. اب مریدوں کو وہ بھی برا لگتا ہے. آج کل ایک زمانہ تھا کہ جب پیر مرید کرنے سے پہلے امتحان لیتے تھے, اس کے بعد مرید کرتے تھے, اور مرید کرنے کے بعد بھی اسے دیکھتے, اگر مریدی کے قابل نہ رہتا تو اپنی مریدی سے خارج کر دیا کرتے تھے. اور آج کا دور ایسا آیا کہ اب لوگ پیروں کو جو ہے تو پہلے پرکھتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے تو مرید ہوتے ہیں, اور پھر اگر کوئی اور کو دیکھا کہ ادھر چمتکار دیکھا, ادھر جا کے پھر نمسکار کر دو, پھر اپنے پیر کو چھوڑ کر ان کو پیر کو چھوڑ دو, دوسرے پیر کو پکڑ دو. یا لوگ پیروں کو خرچ کر دیتے ہیں, پیروں کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ زمانہ آیا ایسے لوگوں کا, اللہ خیر فرمائے. یاد رکھو, پیری مریدی در حقیقت جو ہے تو بک جانے کا نام ہے, کہ انسان جب پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے تو بک جانا. اب جو پیر کے اولیاء کرام فرماتے کہ مرید کو پیر کے ہاتھ میں ایسا ہونا چاہیے جیسا مردہ کچھ سال کے ہاتھ میں ہوتا ہے. 10 سال غسل دینے والے کو دیکھیں نا, مردے کو جب غسل دیا جاتا ہے تو مردہ ہل پھر نہیں سکتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ میرا جو تو ہاتھ اٹھاؤ, میرا پیر ادھر کرو, ادھر پانی ڈالو, ادھر ڈالو. جس طریقے سے غسال اس کو نہلائے گا, غسال اس کو غسل دے گا, ویسے جدھر اس کو کروٹ دے دی وہ ادھر ہی رہے گا. تو اسی طرح سے مرید کو پیر کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے, پیر جو کہے وہ کرے. لیکن آج کل تو یہ کہ نہیں, ہم جو کہ پیر صاحب نے وہ کرنا ہے, تو یہ من مانی ہے. اور جس نے من مانی کی وہ شیطان کے راستے پر چلا, کیونکہ شیطان نے بھی من مانی کی تھی. اس نے بھی کہا تھا نا خیر منہ, میں بہتر ہوں, اس نے اپنی من مانی دکھائی. تو پھر انجام کیا ہوا, جہنم میں. جو لوگ بھی اس طرح سے کرتے ہیں وہ بھی جہنم ہی کی طرف جاتے ہیں. اور جس نے اپنے آپ کو اپنے پیر کے تابع کر دیا تو پھر پیر اس کو, یہ پہلی منزل ہے جس کو فناف الشیخ کہتے ہیں, پیر اس کو رسول اللہ تک کے پہنچا دے. پھر اس کا وہ مقام طے ہوگا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچے گا, اور جب رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا وہاں کا ادب بجا لائے گا تو اسے خدا کی بارگاہ تک کے پہنچا دیا جائے گا. اسی کو کہا گیا فَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, کہ خدا کی طرف وسیلہ تلاش کرو. تمہاری نمازیں بھی صحیح ہوگی, تمہاری عبادتیں بھی صحیح ہوں گی, اس کو قبلہ مل جائے گا, اس کو ایک دشا مل جائے گی. لیکن جو بے پیر ہو, جو عمل ہی نہیں کرنا, جب پیر کے معاملہ باتوں پر عمل کرنا نہیں جانتا, پھر اس کی عبادت بھی عبادت نہیں, شرارت بن کے رہ جاتی. اپنے نفس کے لیے کوئی کام کرنا کوئی عبادت نہیں ہے. اگر کوئی انسان سوچے ہاں چلو یار جی کہہ رہا ہے کہ رات بھر جو تو نماز پڑھ لیتے, یہ تیرا نفس کہہ رہا ہے. اگر کسی کا نفس کہے کہ چلو روزہ رکھ لیتے ہیں, بولے کچھ دن ڈائٹنگ کر لیں گے تو روزہ رکھ لیتے, کوئی ثواب نہیں ملنے والا, عبادت نہیں ہے. دکھاوے کے لیے کرنا, اپنے نفس کی خاطر کوئی عمل کرنا, اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. یہ ریاکاری ہے, دکھاوا. پیر جانتا ہے کہ مرید سے کب کیا کام کروانا ہے, تب اس سے وہ کام کروایا جاتا ہے, تب اس کو عبادت دی جاتی ہے, وہ وظیفہ دیا جاتا ہے. آج کل لوگ ہاں چلو یہ وظیفہ پڑھ لیں گے, یہ وظیفہ, بس وظیفے لے لے کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں.
وظیفہ پیر مرید کو دیکھ کر کے بتاتا ہے. جس طرح ڈاکٹر پہلے مریض کو چیک کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بیماری کیا ہے اور کتنے پاور کی گولی اس پر اثر کرے گی وہ لکھ کر کے دیتا ہے. اسی طرح مرید کو پہلے پیر جانچتا ہے, پرکھتا ہے کہ ابھی کتنی خرابی اس کے اندر باقی ہے اور اس سے کیا کروانا ہے, اس سے پہلے کون سا وظیفہ کروانا ہے, تب جا کر پیر اس کو جو عمل بتائے اس پر عمل کرے, تب جا کر کے وہ کامیاب ہوتا ہے. رسول کائنات سے ان کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائے, کوئی عمل فرمائے کہ میں کیا عمل کروں. رسول السلام نے ان کو جو ہے ایک عمل بتا دیا کہ فلاں عمل کرو. بعض روایتوں میں کہ ان کو کہا کہ نماز پڑھو اور نماز کے بعد کوئی وظیفہ اللہ کے رسول کو تعلیم فرمائے. تو یہ ہوتا ہے کہ پیر جو ہے تو مرید کو دیکھ کر کے بتاتا ہے, لیکن آج کل اپنی منمانیاں چلتی ہیں. تو بہرحال ان چیزوں سے بچے اور صحیح معنوں میں مریدی کا حق ادا کریں. حضرات چونکہ مسائل کا بھی سلسلہ شروع تھا اور اس دن میں چند مسائل میں نے پچھلے جوائن بیان کیے تھے, آج بھی 3 مسئلے واجبات نماز سے جو ہے تو سماعت کریں. سب سے پہلے کہ قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ میں پورا تشہد پڑھنا واجب ہے, چاہے پہلا قاعدہ ہو یا دوسرا قاعدہ, 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں 4 رکعت کے بعد, تو ان دونوں قاعدوں میں پورا تشہد پڑھنا واجب ہے. اگر ایک لفظ بھی ایک حرف بھی تشہد کا چھوٹا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. فرض وتر اور سنت موقدہ کے قاعدہ اولا میں, فرض وتر اور سنت موقدہ قاعدہ اولا یعنی 2 رکعت کے بعد جو بیٹھے ہیں اس میں تشہد کے علاوہ کچھ بھی نہ پڑھنا واجب, کچھ بھی نہ پڑھنا واجب ہے. بس تشہد پڑھ کے فوراً جو ہے تو کھڑا ہو جائے. اسی طرح سے 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قاعدہ نہ کرنا بلکہ چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا واجب ہے. اگر غلطی سے کوئی بیٹھ گیا تو اخیر میں سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز ہو جائے, لیکن جان بوجھ کر کوئی کرے گا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. ان مسائل کو ذہن میں رکھے اور اپنی نماز کی اصلاح کی کوشش کرے. دوران گفتگو کی غلطی ہو توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول.